سامعین، بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ میقات کیا ہوتا ہے۔ میقات ناظرین یعنی یہ ہے کہ جہاں سے عمرہ کرنے والا جو ہے وہ بغیر احرام کے اس کے لیے گزرنا جائز نہ ہو، جو بغیر احرام کے وہاں نہیں جا سکتا، یعنی وہاں سے آگے گزر نہیں سکتا۔ اچھا یاد رکھیں کہ حرم پاک میں بھی جو رہتے ہیں، یعنی جو حدود حرم میں رہتے ہیں، وہ اگر کسی کام سے میقات سے باہر آتے ہیں اور پھر انہیں حرم پاک جانا ہے تو وہ بھی بغیر احرام کے نہیں جا سکتے۔ یہ ناظرین کچھ میقات ہیں، یعنی 5 میقات ہیں جن کا ذکر ہے۔ نمبر 1 ذوالحلیفہ، اس کو ابیار علی بھی کہا جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے کسی زمانے میں اس میں جو ہمیں روایت میں ملتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سے منسوب جو ہے کچھ کنویں تھے، تو بیر کی جمع آتی ابیار، تو اسی لیے یہ جگہ ابیار علی کے نام سے مشہور ہے۔ تو ذوالحلیفہ یہ وہ میقات ہے ناظرین کہ مدینہ منورہ سے کوئی مکہ مکرمہ آئے، حرم پاک آئے، تو بغیر احرام کے یہاں سے نہیں گزر سکتا، یعنی وہ جگہ میقات ہے مدینے والوں کے لیے۔ ذات عرق، یہ عراق اور اس کے آس پاس سے جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے یہ میقات ہے۔ جحفہ، یہ ملک شام اور اس کے آس پاس جو ممالک ہیں، کنٹریز ہیں، تو وہاں سے آنے والوں کے لیے یہ میقات ہے۔ قرن المنازل، یہ ناظرین جو موجودہ ریاض ہے وہاں سے اور اس کے آس پاس جو شہر ہیں وہاں سے آنے والوں کے لیے میقات ہے۔ یلملم، ہم جو پاکستانی اور بنگلہ دیشی اور جو اسی طریقے سے ہندوستان کے رہنے والے جو مسلمان ہیں جو وہاں سے آتے ہیں تو ان کے لیے یہ یلملم جو ہے یہ میقات ہے۔ تو یہ 5 میقات ہیں جن کا فقہا نے ذکر فرمایا۔ اچھا جی، اب اگر خانہ کعبہ کو دیکھیں تو اس میں بھی ناظرین بہت سی جگہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ 4 مشہور کونے، خانہ کعبہ کے 4 کونے ہیں نا، تو سب سے پہلا کونا جسے ہم حجر اسود کہتے ہیں یہ رکن اسود کہلاتا ہے۔ یہ پہلا کونا ہے جہاں سے طواف کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو پھر رکن عراقی ہے، دوسرا کونا رکن عراقی ہے، پھر اس کے بعد تیسرا کونا رکن شامی ہے، اور پھر چوتھا کونا رکن یمانی ہے۔ یہ 4 کونے ہیں جن کے نام ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیے۔ اچھا، اسی طریقے سے ناظرین ایک مقام ہے کہ جب آپ حجر اسود کو دیکھ رہے ہیں، رکن اسود جو پہلا کونا ہے جہاں پر حجر اسود نصب ہے، اس کے اور خانہ کعبہ کے دروازے کا جو درمیانی مقام ہے، جو دیوار ہے، یعنی حجر اسود اور باب الکعبہ، خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے، اس کے درمیان میں جو دیوار ہے اس سے ملتزم کہتے ہیں۔ یہ جو طواف کرنے والے ہیں نا، جو عمرے کا طواف کرتے ہیں تو وہ جو ہے وہ یعنی طواف کرنے کے بعد نماز پڑھتے ہیں مقام ابراہیم پر، اور پھر اس کے بعد ملتزم پر آتے ہیں۔ جو نفلی طواف کرتے ہیں تو طواف کے بعد پہلے ملتزم پر آتے ہیں اور پھر نماز پڑھتے ہیں۔ تو ملتزم چمٹنے کی جگہ، چونکہ حج یعنی طواف کرنے والا یہاں چمٹتا ہے، خانہ کعبہ کی زیارت کرنے والا یہاں چمٹتا ہے، تو اس لیے اس کو ملتزم کہا گیا۔ اور اسی طریقے سے ناظرین ملتزم کے برابر میں جو دروازہ ہے جہاں سے جانے والے اندر جاتے ہیں تو یہ باب الکعبہ کہلاتا ہے۔ اچھا، اب حجر اسود سے جب طواف کرتے ہوئے تھوڑا سا آگے کی طرف دوسرے کونے کی طرف آتے ہیں تو وہاں ایک گول سی یعنی یوں کر کے دیوار ہے، چھوٹی سی دیوار ہے ناظرین، یہ یوں گولائی کی شکل میں ہے، اسے حتیم کعبہ کہتے ہیں۔ یہ حقیقت میں کعبے کے اندر ہے، لیکن قریش نے جو بنایا تھا تو ان کے پاس رقم کی جو ہے وہ زیر کمی تھی، تو اس وجہ سے پھر اسے بنا نہ سکے، اسے بنائے قریش کہتے ہیں۔ بنائے ابراہیم میں ہم نے آپ کو بتایا کہ حتیم کعبے کے اندر ہے، تو یہ بھی ہمارے لیے ایک بڑی فضیلت ہے نا کہ اگر یہ کعبے کے اندر ہوتا تو ہم کیسے داخل ہوتے ہیں؟ تو آج کوئی بھی شخص اگر داخل ہونا چاہے تو وہ حتیم کعبہ میں داخل ہو جائے اور وہاں نماز پڑھے، تو گویا کہ اس نے خانہ کعبہ میں نماز پڑھی۔ ہاں، یہ بات یاد رہے کہ دوران طواف حتیم کے اندر نہیں جا سکتے، کہ حتیم کعبے کے اندر ہے، تو طواف خانہ کعبہ کے ارد گرد ہوتا ہے، خانہ کعبہ کے اندر نہیں ہوتا۔ اسی طرح ناظرین جب آگے بڑھتے ہیں اور رکن شامی ہے، رکن شامی اور رکن یمانی، جب اب رکن یمانی کے قریب پہنچتے تو اس سے پہلے وہ جگہ جو عین جو ہے وہ باب الکعبہ کے مقابل آتی ہے پیچھے کی جانب، ٹھیک ہے نا،
تو رکن اسود کے رکن یمانی سے پہلے یہ مقام مقام مستجار کہلاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اس مقام پر نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور پھر تھوڑا سا آگے آ جائیں، رکن یمانی سے پہلے رکن جو ہے شامی اور رکن یمانی کے درمیان جو جگہ ہے ناظرین، یعنی جتنے رکن یمانی کے قریب ہوں گے تو یہ مستجاب ہے۔ یہاں پر روایت ہے کہ 70,000 فرشتے کھڑے ہوتے ہیں جو دعا کرنے والے کے لیے آمین کہا کرتے ہیں۔ اور یہ کچھ مقامات ہیں، اور اس کے علاوہ ناظرین جو ملتزم ہے نا، باب الکعبہ اس کے بعد ہے، باب الکعبہ سے لے کر جو ہے وہ رکن عراقی تک، یعنی حتیم سے پہلے تک، یہ ناظرین دیوار کعبہ جو ہے اس مقام پر اسے مقام حضرہ کہتے ہیں، حضرہ یا حضرہ۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر کئی بار حضور نبی کریم علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کو امامت کا شرف عطا فرمایا تھا، اور یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر ابراہیم علیہ السلام مٹی کا گھڑا وغیرہ بناتے تھے اور اس کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر کیا کرتے تھے۔ مقام ابراہیم آپ جانتے ہیں یہ وہ پتھر ہے کہ جس پر کھڑے ہو کر تعمیر کعبہ ابراہیم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے۔ ناظرین یہ کچھ معلومات تھی جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اور